بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پھر کیا آپ یقین کریں گے کہ اگلی عالمی سپر پاور کا فیصلہ صرف فوج، ایٹم بم یا تیل نہیں کرے گا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے جو جنگیں جیت سکتی، معیشتیں بدل سکتی، حکومتوں کو مضبوط یا کمزور بنا سکتی ہے اور اربوں ڈالر کی نئی دولت کے ذرائع پیدا کر سکتی ہے۔ آج امریکہ، یورپ، روس اور خلیجی ممالک ایک نئی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن یہ دوڑ میزائلوں کی یا ٹینکوں کی نہیں، بلکہ الگوریدمز کی، ڈیٹا کی اور سپر کمپیوٹرز کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے آئی اگلی سپر پاور کا تعین کرے گا، اور اس نئی جنگ میں، اس نئی دنیا میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو 19ویں صدی میں برطانیہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے عالمی طاقت بنا۔ 20ویں صدی میں امریکہ صنعتی، فوجی اور ڈیجیٹل برتری سے دنیا کا لیڈر بنا۔ لیکن 21ویں صدی میں طاقت کا نیا ذریعہ ویورز اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جو ممالک اے آئی میں آگے ہوں گے وہ معیشت، صنعت، دفاع اور سفارت کاری میں بھی سبقت لے لیں گے۔ حیرت انگیز بات ہے، بٹ یہ فیکٹ ہے۔ مختصر الفاظ میں، جس کے پاس اے آئی ہوگی، مستقبل اسی کا ہوگا۔ امریکہ اور چین کی ایک خاموش جنگ ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی اے آئی دوڑ امریکہ اور چین کے درمیان جاری ہے۔ امریکہ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی اے آئی کمپنیاں موجود ہیں، جن میں گوگل ہے، اوپن اے آئی ہے، مائکروسافٹ ہے، انویڈیا ہے۔ دوسری طرف چین نے اے آئی کو قومی ترجیح قرار دیا ہے۔ چین کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل ڈیٹا بیس ہے۔ وسیع آبادی اور تیزی سے بڑھتی ہوئی اے آئی انڈسٹری چائنا کے پاس موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے برسوں میں امریکہ اور چین کے درمیان مقابلہ صرف معیشت یا فوج کا نہیں ہوگا، بلکہ اے آئی میں برتری کا ہوگا۔ یہ مقابلہ اتنا اہم ہے ویورز کہ بعض تجزیہ کار اسے نیو کولڈ وار کے نام سے کہنا شروع ہو گئے، یعنی نئی سرد جنگ قرار دے رہے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہتھیاروں کی جگہ چپس اور الگوریدمز نے لے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگوں کا مستقبل اب بدل رہا ہے۔ اے آئی صرف کاروبار ہی نہیں بدل رہا، جنگ کا طریقہ کار بھی بدل رہا ہے۔ آج دنیا میں اے آئی سے چلنے والے ڈرونز، خود کار نگرانی کے نظام، سائبر وارفیئر، انٹیلیجنس انالیسز تیزی سے استعمال ہو رہے ہیں۔ ایک اے آئی سسٹم سیکنڈز میں لاکھوں معلومات کا تجزیہ کر سکتا ہے۔ جو کام پہلے سینکڑوں افسران کئی دنوں میں کرتے تھے، اب چند لمحوں میں ممکن ہو گیا ہے، اور شاید بہت بہتر، اچھی کوالٹی کے ساتھ۔ مستقبل میں جنگ کا میدان زمین، سمندر اور فضا نہیں ہوگا ویورز، بلکہ ڈیٹا اور الگوریدمز کا میدان ہوگا۔ تصور کریں، اگر کسی ملک کا بجلی کا نظام، بینکنگ نیٹ ورکس، کمیونیکیشن اے آئی پر مبنی سائبر حملے سے متاثر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس لیے آج قومی سلامتی کا مطلب فوج نہیں، بلکہ اے آئی کی صلاحیت بھی بنتا جا رہا ہے۔ اے آئی اور عالمی معیشت کا بھی بہت گہرا تعلق بن رہا ہے، اور اے آئی لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کرے گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے آئی دنیا میں امپلائمنٹ کو، ملازمتوں کو کم کرے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اے آئی لاکھوں نئی ملازمتیں پیدا کرے گا، لیکن کئی پرانی نوکریاں تبدیل بھی ہوں گی۔ سو وی نیڈ ٹو بی ریڈی فار چینج۔ رپورٹس کے مطابق آٹومیشن مینوفیکچرنگ کو بدل رہی ہے۔ اے آئی کسٹمر سروس، بینکنگ اور ہیلتھ سیکٹر میں انقلاب لا رہی ہے۔ تعلیم، مارکیٹنگ، میڈیا تیزی سے اے آئی پہ منتقل ہو رہے ہیں، اور جو پیچھے رہ جائیں گے وہ عالمی مقابلے میں کمزور ہو جائیں گے۔ آج ڈیٹا کو اکثر نیا تیل کہا جاتا ہے۔ جس طرح آئل اس وقت دنیا ساری میں امپورٹنٹ ہے، ڈیٹا اس آئل کی ریپلیسمنٹ کو تبدیل کر دے گا۔ یہ صرف
الیکٹرک ویہیکلز ہی نہیں ہوں گی، بلکہ یہ ڈیٹا ہوگا جو دنیا کی ساری حیت کو بدل دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں اے آئی وہ انجن ہے جو اس تیل کو طاقت میں تبدیل کرتا ہے۔ اب پاکستان کے لیے اس میں خطرہ ہے یا موقع، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اے آئی کیا معنی رکھتی ہے؟ خطرہ بھی ہے اور موقع بھی۔ اگر ہم صرف صارف بنیں گے تو ہم دوسروں کی ٹیکنالوجی پہ انحصار کریں گے، اور میں پچھلے ولاگس میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ بننا ہے، ہمیں اپنی چیزوں کو خود کریٹ کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم اے آئی تعلیم میں سرمایہ کاری کریں، نوجوانوں کی اے آئی سکلز کو بڑھائیں، مقامی اے آئی سٹارٹ اپس کو فروغ دیں، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں، تو پاکستان خطے میں ایک اہم اے آئی مرکز بن سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت زیادہ مین پاور، انٹیلیجنٹ مین پاور اور کاسٹ افیکٹو مین پاور سروسز موجود ہیں۔ اے آئی بغیر مین پاور کے کچھ بھی نہیں ہے۔ سارے ڈیزائن، ساری ڈیولپمنٹ، سارے پروجیکٹس ان ہیومن ریسورسز نے کرنے ہیں جو کہ آگے دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ تو پاکستان کا اس میں بڑا اہم مقام ہے ویورز۔ اگر ہم اس پہ کیپٹلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ یقین کریں کہ پاکستان دنیا کی ایک نئی پاور بنے گا۔ پاکستان کی تقریباً 65% آبادی ویورز نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور یہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہی نوجوان ہماری سب سے بڑی طاقت بن سکتے ہیں۔ اگر ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستانی نوجوان عالمی اے آئی کی معیشت کا حصہ بن سکتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے۔ یہ شاید پہلی بار ہے کہ عالمی طاقت کی دوڑ میں صرف جغرافیہ نہیں بلکہ ذہانت اور مہارت فیصلہ کن کردار ادا کریں گی۔ دوستو، پچھلی صدی میں تیل نے دنیا بدلی، اس سے پہلے صنعت نے طاقت کا توازن تبدیل کیا، لیکن اگلی دہائیوں میں اے آئی وہ قوت بن سکتی ہے جو عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کی نئی تعریف متعین کرے گی، ایک نئی ڈیفینیشن ہوگی۔ سوال یہ نہیں کہ اے آئی دنیا کو بنائے گی یا نہیں، سوال یہ ہے کہ جب اے آئی دنیا بدل رہی ہوگی تو ہم صرف تماشائی ہوں گے یا اس تبدیلی کا حصہ بنیں گے۔ اور ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے، اور ہم کریں گے انشاءاللہ ایز این انڈیویجول، ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن، کہ ہم اے آئی میں اپنا مقام پیدا کریں گے۔ اس کے لیے ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اپنی رائے آپ نے کامنٹس میں ضرور دینی ہے۔ کیا اے آئی اگلی سپر پاورز کا اصل ہتھیار بننے جا رہی ہے؟ اگر یہ ویلاگ آپ کو ویورز پسند آیا ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اسپیشلی ینگسٹرز کو یا ان جگہوں پہ جہاں یوتھ اس کو دیکھ سکے، کیونکہ یہ ہمارے مستقبل کا سوال ہے اور ہم اپنے مستقبل کو کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آنے والی دنیا میں بہترین مقام عطا فرمائے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویورز، اگر آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس جدید ترین تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔